السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ یہ تیسرا سپارہ ترجمۃ القرآن کا سٹارٹ ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو سے۔ یا ایھا الذین آمنو انفقوا، یا کے اوپر کھڑی بھی ہے اور مد بھی ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، یا ایھا الذین، اے لوگو، یہ لفظی ترجمہ ہم نکالتے ہیں۔ آمنو، آمنو ایمان لاؤ، ایمان لائے ہو۔ اے، اب پورا ترجمہ یوں کریں گے، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو۔ انفقوا، انفقوا، تم سب خرچ کرو، من سے، طیباتی، طیب پاک، طیبات پاکیزہ چیزوں سے، ما کسبتم جو تم نے کمایا ہو، ما کسبتم جو تم نے کمایا ہو، پاکیزہ چیزوں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا ہو۔ وَمِمَّا، اور اس چیز سے جو، اور مما، اس سے جو، اخرجنا ہم نے نکالا، اخرج نکالا، نا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من سے، من الارض زمین سے، لکم من الارض زمین سے، ولا اور نہ، تیممو، پہلی میم مشدد ہے، اس کے اوپر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ تیمموا الخبیث، خبیثہ سا ہے، اور نہ تم سب قصد کرو خبیث کا، خبیث آپ کس کو کہتے ہو؟ ویسے تو خبیث ناپاک ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ردی چیز، ناپاک چیز۔ منہ، اس سے، تنفقون تم سب خرچ کرتے ہو، ولستم اور نہیں ہو تم خود، بآخذیہ، کیا پڑھیں گے؟ بآخذیہ، اسے لینے والے، اور نہیں ہو تم خود اسے لینے والے، الا مگر، یہ کہ تغمضوا تم سب چشم پوشی کر لو، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر لو، فیہ اس بارے میں، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، غنی غنی ہے، حمید تعریف والا ہے۔ اب محاورہ ترجمہ۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے، اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو۔ ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا۔ بری چیزیں کون سی؟ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز اچھی چیز اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہے اور ایک ردی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے بری چیزوں کا خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ردی چیز کو آپ پسند کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ ہاں، اگر آنکھیں بند کر لو تو لیتے ہوئے کسی نے، جیسے خود بہت اعلیٰ قسم کے سوٹ پہنا، جب کسی کو دینے کی باری آئی تو سب سے ہلکا دیکھنا جو پہننے کے قابل نہ ہو، تو آپ ایسی چیز لیتے ہو؟ اگر آپ لے بھی لو تو آنکھیں بند کر کے، جیسے آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، کسی کا دل رکھنے کے لیے پکڑ لیتے ہو، ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن ہم سائڈ پہ ہو کے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ جی پاندی کرتے ہو ایمانداری کے ساتھ، 4 کی 14 سناتے ہیں کہ نہیں سناتے؟ اللہ اکبر۔
اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے، اور یہ جو خرچ کرنا ہے نا، یہ اللہ کو دینا ہے، آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کو دینا ہے۔ غریب، یتیم، مسکین، بیوہ کے ہاتھ پر رکھنا، اصل میں آپ نے یہ اللہ کے ہاتھ پہ رکھنا ہے۔ تو اللہ کو ردی چیز نہیں دینی، اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور جو زمین میں سے چیزیں نکلتی ہیں، اللہ کہتے ہیں اس میں سے کیا کرو؟ خرچ کرو۔ اب یہاں صدقے کے بارے میں، خرچ کرنا مطلب صدقہ کرنا، صدقے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ پیچھے جو آپ نے پڑھا تھا من و ادا، احسان نہیں جتلانا اور کیا کرنا ہے، اس میں تکلیف نہیں دینی، ریاکاری سے پاک ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے۔ پچھلی آیات میں تو یہ آپ نے پڑھا نا، پچھلے رکوع میں، کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی احسان جتلا کے یا ریاکاری کر کے۔ اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو چیز آپ نے اللہ کے راستے میں دینی ہے، پہلا نمبر وہ حلال ہو، طیب ہو اور پاکیزہ کمائی سے ہو، چاہے وہ کاروبار، تجارت و صنعت کے ذریعے سے ہو، یا فصل کے ذریعے سے ہو، یا باغات کے ذریعے سے، یعنی باغات کی پیداوار کے ذریعے سے ہو، جس طرح سے بھی وہ کاروبار سے آپ کا ہونا وہ پاک چاہیے۔ دھوکے کا، فراڈ کا، قبضہ کیا ہوا، کسی کا مال چھینا ہوا، کسی سے مال کسی کا ہتھیا کے آپ اس میں سے خرچ، کسی کی جیب کاٹی پھر اس میں سے صدقہ کر دیا، کسی کا حق مارا پھر اس میں سے صدقہ کر دیا، ایسا نہیں۔ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ اپنی کمائی سے حلال اور پاکیزہ چیز کو آپ نے اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ خبیث چیزوں کو، خبیث کا مطلب ردی چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو۔ تو خبیث سے ایک تو وہ چیزیں مراد ہیں جو غلط کمائی سے ہوں، ایک تو وہ چیزیں مراد ہیں جو غلط کمائی سے ہوں، حرام طریقے سے جو کمائی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ اسے قبول نہیں فرماتا، ٹھیک ہے۔ حدیث میں ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک ہی، یعنی حلال ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ اللہ خود پاک ہے، پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اور دوسرے خبیث کے معنی ردی اور نکمی چیز کے ہیں۔ ردی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائے، ایک تو حرام چیزیں، غلط کمائی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کی جائے، دوسرا ردی چیزیں بھی اللہ کے راستے میں نہ دی جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے سپارے میں آگے آپ پڑھیں گے، لن تنالوا البر، چوتھے سپارے کی پہلی آیت میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم اس وقت تک بر کو نہیں پا سکو گے، بر کا مطلب مفسرین نے یہاں جنت لیا، جنت کو نہیں تم حاصل کر سکو گے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں، اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ تو اور پھر آگے کیا کہا؟ ہاں، یعنی ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں، اگر تم آنکھیں بند کر لو تو اور بات ہے، لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لو تو اور بات ہے۔ وہ کیا؟ یعنی جس طرح تم خود ردی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیز ہی خرچ کرو، کیونکہ ردی یا نکمی چیز تم خود لینا پسند نہیں کرتے۔ اگر لوگ گے بھی تو ایسے جیسے یعنی عجیب سے طریقے سے لوگ گے، پھر بعد میں باتیں بھی بناؤ گے، اسے بہتر ہے کہ اگر آپ کرو گے تو پھر دوسرے بندے کو بھی تکلیف ہوگی۔ کسی نے آپ کو کچھ نہیں دیا، سپوز جیسے عید آ گئی، جس بہن نے یا جس بھائی نے آپ کو کچھ نہیں دیا، عید آپ کو نہیں بھیجی، آپ کو اس پہ اتنا اعتراض نہیں آئے گا۔ ایک نے بھیجی لیکن اتنا نکما سوٹ بھیجا کہ آپ کے پہننے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ بار بار آپ کو تکلیف دیتا رہے گا، بار بار آپ کو تکلیف دیتا رہے گا، بار بار آپ کے دل میں کھٹکتا رہے گا۔ کیوں؟ آپ کے دل میں آئے گا مجھے اس نے کیسا سمجھا، کیا میں اس کے لیے ایسی تھی، اس کے ذہن میں میری کوئی اوقات نہیں تھی، یا اس نے مجھے سمجھا کیا، اتنا مجھے کمتر سمجھا، اس کی اپنی شوٹنگ بوٹنگ کیسی، اور اس نے مجھے کیا سمجھا۔
یہ زیادہ آپ کو تکلیف دے گی۔ اگر آپ نہیں دینا چاہتے نا اللہ کی راہ میں تو نہ دیں، لیکن آپ کئی لوگوں کے دل پریشان نہ کریں، کئی لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ ایک بار میں درس قرآن کے لیے، کافی سالوں کی بات ہے، میں کہیں گئی، بڑا شوق تھا اس کو کہ میں اپنا آپ کا درس قرآن، میں نے رمضان کا مہینہ تھا درس قرآن کروانا، اور اس نے واپسی پہ مجھے کہا کہ میں نے کہا تھا باجی میرے گھر آئیں گے، میں نے سوٹ دینا، اور کیا کہتی ہیں کہ حالانکہ اپنی شوٹنگ بوٹنگ اچھی تھی، سب کچھ ٹھیک، اور جو سوٹ دیا وہ فاطمہ جناح کے دور کا پیٹی سے نکال کے دیا ہوگا، جو کہ مجھے اس بات نے انتہائی تکلیف میں ڈالا، بہت تکلیف میں ڈالا، کیونکہ جو بندہ پہنتا نہیں ہے نا اس کو واقعی میں تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی میرا یہ ایکسپیرینس تھا، شاید فرسٹ ایکسپیرینس ہوگا، جب مجھے ملا اور مجھے انتہائی تکلیف ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہاں پر نا جو مجھ سے زیادہ کوئی غریب، مطلب جس کو لگتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں گلی محلے میں جو سب سے زیادہ غریب ہے، جس کو ضرورت ہے، اکیلے میں نے اسے کہا یہ آپ اس کو دیجیے گا، کیونکہ نہ تو سیدھی سی بات ہے، نہ تو میں پہنتی ہوں اور نہ ہی پھر یہ ادھر ادھر ہی ہو جانا کہیں نہ کہیں، تو آپ اپنے ہاتھ سے کسی کو دے لیں گے تو زیادہ ٹھیک ہوگا۔ میں نے کہا میں نے دل نہیں توڑا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کون کیسا پہنتا ہے، آپ اس بندے کے اسٹیٹس کا خیال ضرور رکھیں، لیکن ہم نہیں رکھتے نا، نہیں رکھتے کہ رکھتے ہیں، نہیں رکھتے ہم پورے مال میں سے۔ اور میرے اکثر لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے جن کے کپڑے والے ہیں، ان کی مسز یا ان کی امیاں، ان کی بہنیں، اور کپڑا جو سب سے ہلکا جو فاطمہ جناح کے دور کا پڑا ہوا ابھی تک سیل نہیں ہوا ان کا، ان جانے لوگ ایسی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ رمضان میں صدقات خیرات کرتے ہیں نا، تو یہ دکاندار زیادہ تر کپڑے نہیں کرتے، پیسہ نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں۔ جو لوگ کرتے ہیں وہ اتنا کپڑا نکال دیتے، جو چل نہیں نہ رہا ہوتا، جو بک نہیں رہا ہوتا وہ نکال لیتے ہیں۔ تو یہ آپ یہاں غور کریں میرا رب کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں یا میرے رب کا فرمان ٹھیک ہے، کیا ہم اس پہ تو نہیں چلتے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینا خود ہی، کتنے ہم ایمان والے ہیں۔ میرے رب نے تو ایمان والوں کو مخاطب ہو کے کہا، اور اگر ہم بھی گندم آپ کی جو لوگ گندم لگاتے ہیں، فصل لگاتے ہیں، جہاں سے تھوڑی سی خراب ہوئی، ہلکی ہوئی، یہ اللہ جراج دے دی ہے، بارش آئی تھی، آندھی آئی تھی، خراب ہو گئی ہے اس سائڈ سے، اور ادھر سے گھر رکھ لیتے ہیں، ادھر سے خراب ہو گئی ہے، تو یہ تھوڑا سا جو عشر زکوٰۃ نکالتا وہ یہاں سے نکال لیں۔ آلو کی فصل ہے تو بڑی اچھی فصل ہے، جہاں سے وہ رکھ لیتے ہیں، جو تھوڑے چھوٹے ہیں، خراب ہے یا صحیح نہیں ہے، اس سائڈ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو رب دلوں کے بھیتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس سے آپ کوئی چھپ کے کوئی کام نہیں کر سکتے، وہ ہر لمحے ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے اپنے خود۔ میں نے آپ کے گھر میں آ کے، آپ نے میرے گھر میں آ کے نہیں کہنا کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ آپ کا اندر، آپ کے ضمیر اندر آپ کا جج بیٹھا ہے، آپ کے اندر جج بیٹھا ہے، آپ کا ضمیر، یہ آپ کو بتا دے گا آپ کیا کر رہے ہو۔ اپنے ضمیر سے پوچھنا میں کیا کر رہی ہوں۔ جی اگلی آیت دیکھیے، الشیطان شیطان یعیدکم الفقر، یعیدکم الفقر، قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے، فقر، تمہیں ڈراتا ہے مفلسی سے، غربت سے، وَيَأْمُرُكُمْ، اور تمہیں حکم دیتا ہے، وَيَا جھٹکا لگائیں گے یہاں پر، وَيَا جب الف خالی ہو تو وہ الف ہے، جس الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ۔ اب کم کا بھی ہم نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے، کاف یعنی میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، پڑھا ہے جی، کیا آ جائے؟
میم ساکن کے بعد اگر یہ با آ جائے تو یہاں دیکھیں اوپر میم ہے، میم کے بعد آگی ہے با. وَيَأْمُرُكُم بِال، یا اخفا کریں گے، قم بالفحشاء، بے حیائی کا، واللہ اور اللہ، یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرتاً، یعدکم مغفرتاً منہ، وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اپنی طرف سے، وفضل اور فضل کا، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا، علیم جاننے والا ہے. با محاورہ ترجمہ کر لیں. شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے. ایسا ہوتا ہے؟ اچھا 100 روپیہ اس میں سے 10 روپے نکالے تو 90 ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے. تمہیں تو خود بڑی ضرورت ہے. بچہ ہی مانگ لیتا ہے. سنبھال کے رکھو، کسی وقت میں کام آتے ہیں. ماچس کی ڈبی منگوانی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں کیا ہے؟ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. تم خرچ کرو گے تو تمہیں بخش بھی دے گا، تم پر اپنا فضل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. فضل کا دگنا چگنا کر کے اللہ دے گا، جو کہ پیچھے بھی اللہ کا وعدہ ہے، ضعفین، دگنا کر کے. جی اب یہاں پر دیکھیے، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یعنی اچھے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ہمیں ڈرانا شروع کر دیتا ہے، اور کہ مفلس اور کلاش ہو جاؤ گے. لیکن برے کام میں خرچ کرنا ہو، شادی آ جائے، کوئی فنکشن آ جائے، بھنگڑے ڈالنے ہوں، اور جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں شیطانی کام، تیل، مہندیاں، مایوں، کیا کچھ کرتے ہیں، اس پہ کتنا خرچ کرتے ہیں. اچھا ایسے کاموں میں خرچ کرتے ہوئے بالکل بھی انسان نہیں سوچتا، بلکہ اس ٹائم کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اچھا یہ کام کرنا، لائٹنگ کرنی ہے، لائٹنگ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ بہت فائدہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی لوگوں کو، پورے محلے کو پتہ چلے کہ بھئی چودھری صاحب شادی کرنے لگے رہے. ٹھیک ہے، ملک صاحب کے گھر میں شادی ہے، یا فلانے صاحب کے گھر میں شادی ہے، پتہ تو چلے نا لائٹنگ سے، ہم ماڑے تاڑے تھوڑے. ٹھیک ہے، ناک رکھنے کے لیے لوگ کیا کہیں گے، ان کے گھر شادی اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. وہ ناک رکھنے کے لیے اتنا شیطانی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو اس ٹائم بالکل بھی نہیں. اس ٹائم بار بار دل میں آتا ہے کہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی ضرورت پڑے اور تمہارے پاس پیسے نہ ہو، اس کو سنبھال کے رکھ لو. اللہ اکبر. اور ایسا ہی دیکھا گیا کہ مسجد، مدرسے یا کسی کار خیر کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال 100-200 کے لیے بار بار اپنے حساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے. جو مال والا ہو، جس کے پاس مال ہے، جس کے گھر میں کوئی لینے چلا گیا، وہ 100-200 دینے کے لیے بار بار جانچ پڑتال کرتا ہے. اور مانگنے والے کو بسا اوقات کئی بار دوڑاتا اور پلٹاتا ہے کہ اچھا آج نہیں تو پھر آنا، اچھا چلیں میں نا آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کل آ جانا، پھر آ جانا. کئی بار. اور کتنی بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کئی بار چکر لگواتے ہیں، اور بلا وجہ کہہ دیتے ہیں کل آ جانا، میرے پاس ٹائم نہیں، میں لیٹی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، باجی تو کل آ جائے. چودھری صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں میرے کو اٹھیا نہیں جاتا، ذرا پھر آ جائے جی. اور کتنا ہے آپ نے اٹھ کے ادھر سے جا کے، کمرے سے جا کے کوئی چیز لے کر آنی ہے، پاکٹ سے نکالنی ہے، یا کیا کرنا ہے، کتنا مشکل ہے. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہو تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کسی قابل بنایا ہے، مجھے اس قابل بنایا کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں لینے کے لیے، الحمدللہ. اور دعا کیا کرے، یا اللہ تو مجھے اتنا دے، تو مجھے دیتا نہ تھکے، میں تیرے راستے میں خرچ کرتی نہ تھکوں، اپنے خزانوں سے مجھے نواز کہ ہر آنے والے کو میں دوں. اور اگر اللہ نے دے دیا ہے تو پھر جب بھی دینا کوئی دروازے پہ آئے تو میں نے دیکھا لوگوں کے ماتھے کی تیوڑیاں بدل جاتی ہیں، یقین جانیے.
माथे पे तेवड़ियाँ बदल जाती हैं, रंग फक हो जाता है, दूर से एंटर होते ही तो या आराम से कहेंगे लो फिर आ गए मंगनवास। आहिस्ता से इस तरह कि जो पास बैठा वो सुन लेता है, उसको सुनाया नहीं है, लेकिन फेस के एक्सप्रेशंस ऐसे कर दिए हैं, और आने वाला भी महसूस बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है कि इनके क्या इनके तासुरात होते हैं, और हकीकत में ऐसा ही है। तो दिल की खुशी से अगर आप अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हो तो आपके ख्याल में कबूल हो जाता है? हाँ, जिस ज़ात ने खर्च किया हुआ, जिस ज़ात ने आपको उसका बदला देना है, तो वो फिर सवाब भी तो वैसा ही देगी ना। हम खर्च करते हैं लेकिन या तो रियाकारी के ज़रिए, या तो किसी पे एहसान करके, और या फिर मजबूरी से, जो कि सारी ही आपकी नेकियों को ज़ाया कर देता है। और उसके बाद क्या है, युतिल हिकमता, युतिल हिकमता, वो देता है हिकमत मन यशाउ, जिसे वो चाहता है, व मन युतल हिकमता, और जो दिया जाए हिकमत, फ़क़द ऊतिया कथीरा, तो यकीनन ऊतिया वो दिया गया, खैरन खैर, कथीरा बहुत बड़ी, वो बहुत बड़ी खैर दिया गया है। वमा, और नहीं, यज़क्करू, यल दाल है ये नर्म हरूफ में से, यज़क्करू नसीहत कबूल करते, इल्ला मगर, उलुल अलबाब, उलुल अलबाब। अच्छा, ऊ के बाद वाव है, ठीक है, तो यहाँ पर ऊ को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि वाव बिल्कुल खाली है, लिखने में आई है मगर बोलने में, लिखने में आएगी, बोलने में नहीं आएगी। उलुल क्या पढ़ेंगे, उलुल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उलुल अलबाब, मगर अकल वाले। अब यहाँ देखिए, युतिल हिकमता, वो देता है हिकमत जिसे वो चाहता है, और जो दिया जाए हिकमत तो यकीनन वो दिया गया बहुत बड़ी खैर, वो दिया गया बहुत बड़ी भलाई। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद ही पकड़ते हैं, हर कोई नसीहत नहीं। देखें, नहीं नसीहत कबूल करते या हासिल करते मगर अक्ल वाले। अब बामुहावरा तर्जुमा क्या करेंगे, नसीहत तो सिर्फ अक्ल वाले ही पकड़ते हैं जी। अब यहाँ देखिए, हर बंदे को जिसे चाहे हिकमत और दनाई देता है, और जिसे हिकमत और समझ, जो बंदा हिकमत दिया गया यानी समझ दिया गया, वो बहुत सारी भलाई दिया गया। हिकमत है क्या, वो देता है हिकमत। हिकमत है क्या, हिकमत है क्या, युतिल हिकमता, हिकमत से मुराद क्या है? हिकमत से बास के नज़दीक अक़ल व फ़हम और इल्म, और बास के नज़दीक दुरुस्त राय, क्या, असाबत राय मतलब दुरुस्त राय, और कुरान के नासिख़ व मनसूख़ का इल्म व फ़हम, क़ुव्वत फ़ैसला, और बाज़ के नज़दीक सिर्फ सुन्नत या किताब व सुन्नत का इल्म व फ़हम है। ये सारे ही मफ़हूम इसके मिस्ताक में शामिल हो सकते हैं। मतलब हिकमत से मुराद किसी की दुरुस्त राय, या कुरान व सुन्नत का इल्म, क़ुव्वत फ़ैसला, आपके पूरे फैमिली में, ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसा होता है जड़ा जो बड़ा क़ुव्वत फ़ैसले वाला होता है, जो असाबत राय वाला होता है। ऐसा होता है ना, लोग उससे फ़ैसले करवाते हैं। हर बंदे के ये बस में नहीं होता, लेकिन ये जो दिया गया हिकमत, ठीक है, वो अल्लाह उससे अपने, यानी जिसे अल्लाह चाहता है उससे हिकमत मिलती है। हर बंदा अक्लमंद नहीं हो सकता, हर बंदा इल्म फ़हम वाला नहीं हो सकता, हर बंदा किताब व सुन्नत वाला नहीं हो सकता। ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की देन है। अगर आप बहन भाइयों में से बहुत समझदार हैं,
بہن بھائی سارے فیصلے میں، بات کے لیے فیصلے میں آپ کو بلاتے ہیں، تو پھر آپ سمجھیں گے اللہ کا کیا خاص کرم ہے آپ پر کہ اس نے آپ کو ثابت رائے دی ہے، آپ کو قوت فیصلہ دیا ہے، آپ کو اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے، اتنا علم دیا ہے کہ آپ اپنے قوت علم سے آپ دوسروں کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال صحیح حین وغیرہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے، 2 شخصوں پر، 2 لوگوں پر، 2 قسم کے آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ رشک کہتے ہیں حسد، یعنی ایک ہوتا ہے حسد، دوسرا یہ جو ایک ہوتا ہے نا کسی کے پاس علم مال ہو، علم ہو، تو جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کی طرف دیکھ کے، ایک ہوتا ہے سڑ بھن جاتا ہے، وہ ہوتا ہے حسد۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ حسد، سین دال حسد۔ اور ایک جس کو قرآن پاک میں بھی وہ کہا گیا ہے حسد، 30ویں سپارے کے آخری سورت کے دوسری سورت میں، یعنی سیکنڈ لاسٹ سورت میں۔ اور ایک ہوتا ہے رشک، کسی کو مال اور علم اللہ نے دیا ہے لیکن وہ دیکھتا اس نگاہ سے ہے کہ اللہ مجھے بھی دے، مجھے بھی دے، تو میں اللہ کے راستے میں جس طرح سے یہ روز پڑھتا ہے، سناتا ہے، سنتا ہے، لوگ دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ مجھے بھی اتنا علم دے، میں بھی اس طرح دین کی خدمت کروں، میں بھی اس کو پڑھوں، میں اس کے مطابق زندگی بسر کروں۔ اور اگر کسی کو مال دیا ہے وہ خرچ اللہ کے راستے میں کرتا ہے اور دل میں یہ والا دیکھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے بھی مال دے، میں اللہ کے راستے میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو اس سے بھی زیادہ دوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ رشک ہے۔ حسد اور رشک میں فرق ہے، سمجھ آ گئی؟ 2 شخصوں پر، اچھا کیا ذرا بولے نہیں، 2 چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے، 2 شخصوں پر۔ ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے، جس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی بھی ہے۔ جی آگے دیکھیے، وَمَا أَنفَقْتُمْ، اور جو خرچ کرو تم، انفقتم، جو خرچ کرو تم، من نفقات، کوئی خرچ، او نذرتم، یا تم نذر مانو، من نذر، کوئی نذر۔ اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ او نذرتم من نذر، او نذرتم من نذر، یا نظر مانو تم کوئی نظر، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، یعلمہ، اسے جانتا ہے، وما، اور نہیں ہے، للظالمین، سب ظالموں کا، من انصار، کوئی مددگار۔ جی بامحاورہ ترجمہ، اگر تم صدقے خیرات کو تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات، اور جو کچھ تم نظر مانو، اسے اللہ بخوبی جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تبدوا الصدقات، تم سب ظاہر کرو صدقات کو، فنعما، تو بھی اچھا ہے وہ، وان تخفوها، اور اگر تم چھپا لو انہیں، وتؤتوها، اور انہیں تم دے دو، فقراء کو، فہو، تو وہ خیر لکم، زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ویکفر عنکم، اور وہ دور کر دے گا تم سے، عنکم من سیئاتکم، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب باخبر ہے۔ اور اللہ خوب باخبر ہے جو تم کیا کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو۔ اب بامحاورہ ترجمہ کیا؟ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کر دو، ظاہر کرو مطلب کسی کو دکھا کے دو، تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دو، چھپ کے دو، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اچھا اگر ظاہری کرو، پوشیدہ دو، تو اللہ، تو یہ حق میں بہتر ہے۔ اچھا ہے ظاہری طور پر دینا، اور پوشیدہ دینا تمہارے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اب یہاں دیکھیے، سب سے پہلے تھا
پیچھے والی آیت میں تھا من نفقۃ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، ہے نا. پچھلی آیت میں جو نظر کا تھا، نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا. نظر کس کو کہتے ہو؟ میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں ابتلا سے، مصیبت سے، آزمائش سے میں نجات پا گیا تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا. اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے. اور اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نظر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے. نظر بھی نماز روزے کی طرح عبادت ہے، نظر بھی عبادت ہے نماز روزے کی طرح. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام کے نظر ماننا، اس کی عبادت کرنا جو شرک ہے. جیسا کہ آج کل مشہور قبروں پر نظر و نیاز کا سلسلہ، یہ سلسلہ عام ہے. اللہ تعالیٰ اس شرک سے بچائے. تو یہ والی نظر جائز نہیں ہے جو قبروں پر جا کے کی جاتی ہے، وہ اللہ کے نام کے علاوہ دوسرے کے نام پر دینا ہے. تو لہٰذا وہ ایسے یہ شرک کے زمرے میں آ جاتی ہے. اور آج یہاں جو ہے اس آیت میں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، ٹھیک ہے. اس آیت میں کیا ہے کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے، کہا ہے نا بہتر ہے، سوائے کسی ایسی صورت کے کہ علانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو. جیسے کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو وہاں پر کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو اس میں لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک اٹھ کے اگر سب کے سامنے ایک دو لوگ اٹھے دینا شروع کر دیں تو دیکھا دیکھی سب کی ہمت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ظاہری طور پر صدقہ کرنا بھی اچھا ہے. اگر ریاکاری کا جذبہ شامل نہ ہو، دینے والے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر دکھاوا نہ ہو. اور ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو خاص فضیلت رکھتے ہیں وہ احادیث سے واضح ہیں. تاہم اس قسم کی مخصوص صورتوں کے علاوہ دیگر مواقع پر خاموشی سے صدقہ خیرات کرنا ہی بہتر ہے. جیسے رمضان میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے، کوشش کریں انڈیویجولی جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ چھپا کے دیں. لیکن آپ کو جب کوئی پروگرام ہو یا کسی کو مقصد، کسی کو ترغیب دینا ہو تو پھر آپ سب کے سامنے دے سکتے ہیں. پتہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے میں دے رہا ہوں، نیت میں ریاکاری نہیں آنی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں وہ ایک شخص بھی ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ چلا کہ صدقہ دائیں ہاتھ سے دینا. اور کچھ لوگ، میں نے پہلے ایک بات کہی تھی، کچھ لوگ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، لیکن تیوڑی توڑی چڑھا کے، تھوڑا سا منہ بنا کے، تھوڑا سا اپنے فیس کے یعنی کہ امپریشن بالکل یعنی اس طرح سے کر کے کہ وہ دیکھتا ہے کہ لینے والا بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے اب شرمندگی اندر اندر کہ کنے کھاتے چ پی گیا میں، کس سے آ کے میں نے مانگ لیا. کیونکہ ایکسپریشن سے، فیس کے بنانے سے ہی پتہ چل جائے گا کون کس نیت سے دے رہا ہے. اور اس میں کیا ہے، مطلب میرا تجربہ ہے ایسے دیتے ہوئے بھی نا ایسے کر کے کسی کو چیز دے رہے ہوتے ہیں تو ایسے کر کے ایسے پھینک دیتے کہ یہ آپ لے لیں، یہ آپ لے لیں، یہ آپ لے لیں، چاہے وہ سگی بہنیں ہی کیوں نہ ہوں، بھانجیاں بھتیجیاں ہی کیوں نہ ہوں. اگر جیسے سپوز آپ عید دے رہے ہیں، یہ میں آپ کو ادب اداب کا پہلو بتا رہی ہوں. آپ عید دینے لگے ہیں، عیدی دینی ہے تو عیدی دیتے ہوئے کیا کریں گے، 100 50 یا 500 1000 یا سوٹ دینا ہے، بینگلس دینی ہے، کچھ بھی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں سارے اکٹھے. اچھا اس کے آگے پھینک رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے. عزت اور احترام کا پہلو سامنے رکھیں، اس کو اپنے ہاتھ سے دیں، ساتھ دعا دے دیں اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں کرے، ٹھیک ہے. میں نے کئیوں کو دیکھا چیز دینی ہو تو ایسے کر کے نا ویسے ہی ایسے پھینک کے دے رہے ہوتے ہیں. بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، پتہ چلا کہ جو چیز دینی ہے وہ دائیں ہاتھ سے دینی ہے، دائیں ہاتھ سے دیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. یہ میں نے آج آپ کو ادب، کسی کو بھی کوئی چیز دینے کا، صدقہ خیرات دینا ہے یا ویسے کسی کو عیدی دینی ہے، کسی کو گفٹ دینا ہے، کچھ بھی دینا ہے، اس کے ہاتھ میں دیجئے، پھینکیے نہیں اس کے سامنے. تو صدقے کے اخفاء کی
افضلیت کو بعض علماء نے صرف نفلی صدقات تک محدود رکھا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اظہار کو بہتر سمجھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے نا تو اظہار کر کے دے کہ بھئی میری اتنی زکوٰۃ نکلی ہے تو میں نے اس میں سے میں یہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں یا فلاں کو دے رہا ہوں یا اس طرح سے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اور کئی ایسی میں نے عجیب ماں باپ کی سچویشن ہوتی، پڑھے لکھے ہو کے وہ اپنی اولاد اگر بے وقوف ہے لیکن مال اللہ نے اتنا زیادہ دیا ہے تو ماں باپ ان کو کہہ ہی نہیں رہے ہوتے ڈرتے ہوئے کہ ہم اسے کہ بیٹا سال آ گیا زکوٰۃ دے دو، نہیں انہوں بھی تو پتہ ہے، انہوں پتہ ہے، سارا پتہ ہے، دل کے اتنے تنگ ہوتے ہیں، انہوں نے پتہ ہے آپ کر لیں گے آپ پہ، نہیں ہو سکتا ہے اس کو حساب کتاب کا نہ پتہ ہو سکتا ہے اس کو یاد نہ ہو سکتا ہے وہ دینا نہ چاہتا ہو، آپ کے تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے سے، بتانے سے، سمجھانے سے وہ زکوٰۃ دے دیں۔ ماں باپ اسپیشلی بہت زیادہ ہوتے ہیں بیٹوں کے مال کے لیے، کتے گھٹ نہ ہو جائے میرے پتر دا مال۔ تو یہ بات ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اولاد سے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کے بارے میں ان کو موٹیویٹ کرتے رہے جی۔ اور لیکن قرآن کا عموم صدقات نافلہ اور واجبہ دونوں کو یہاں شامل، اگر یہاں فرض زکوٰۃ لی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر نوافل لیے جائے تو یعنی صدقات لیے جائے تو وہ بھی اسی میں ہے کہ چھپ کے دیں یا پوشیدہ دیں، جس طرح سے بھی آپ دیتے ہو تو وہ آپ اللہ کے راستے میں کریں، ریاکاری نہیں آنی چاہیے۔ ان تبدوا الصدقات، یہ ہم نے آیت پڑھ لی، لیسا ان تبدوا الصدقات فانما ہی پڑھ لی ہے جی۔ لیسا علیکا، نہیں ہے آپ پر ہداہم ان کی ہدایت، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وما تنفقوا، اور جو تم سب خرچ کرو گے، من خیر، کوئی بھلائی، خیر یہاں کوئی بھلائی خرچ کرو گے نہیں، یعنی مال خرچ کرو گے، جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر کوئی مال، فلی انفسکم، تو وہ تمہاری جانوں کے لیے ہے۔ اب جو بندہ خرچ کرے گا تو وہ کس کا فائدہ کرے گا؟ اپنی جان کا۔ اس کے بعد دیکھیے وما تنفقوا، وما اور نہیں، تنفقون تم سب خرچ کرتے، الا ابتغاء مگر حاصل کرنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کو، وما اور جو تنفقوا تم سب خرچ کرو گے، من خیر کوئی مال، یوفا پورا پورا اجر دیا جائے گا، الیکم تمہاری طرف، کب؟ قیامت کے دن، وانتم اور تم، لا تظلمون ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ نہیں، انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے میرے نبی، انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم خود جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا، مطلب تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کب ہوتا ہے؟ جب اس کا حق مارا جائے، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے شور کافی زیادہ ہو گیا جی۔ تو یہاں کیا ہے؟ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا میرے نبی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور پچھلی آیات میں بھی خرچ کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا، اور یہاں بھی خرچ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو بندہ خرچ کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے خرچ کرے گا، جو خرچ کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے خرچ کرے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ اپنی جان کے لیے خرچ نہیں کرے گا، وہ اپنی جان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تفسیری روایات میں اس کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمان اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، مسلمان اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہوں گے تو ہم خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم
لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے۔ غیر مسلم کے ساتھ، غیر مسلم رشتہ دار کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے۔ تو ہم زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے، زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ صدقہ خیرات آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ للفقراء الذین، یہ خیرات ان فقیروں کے لیے ہے، الذین جو احصروا سب رکے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون نہیں وہ سب طاقت رکھتے، ضربا چلنے پھرنے کی، فی الارض زمین میں، یحسبهم الجاہل گمان کرتا ہے انہیں ناواقف، اغنیاء مالدار، من التعفف نہ مانگنے کی وجہ سے، تعریفہم آپ پہچان سکتے ہیں انہیں، بسیماہم ان کے چہروں کے آثار سے، لا یسألون نہیں وہ سوال کرتے ناسا لوگوں سے، الحافا لپٹ کر، وما اور جو تنفقو تم سب خرچ کرو گے، من خیر مال جو بھی تم خرچ کرو گے مال، فإن اللہ تو بے شک اللہ، یقیناً اللہ بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے با محاورہ ترجمہ، للفقراء الذین احصروا، للفقراء الذین احصروا، صدقات کے مستحق صرف وہ غرباء ہیں، صدقات کے مستحق صرف وہ غرباء ہیں جو اللہ کی راہ میں روکے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ مالدار ہے۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے، یعنی ان کے چہرے کی کیفیتوں سے آپ انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے پیچھے ہے جو ملک میں مطلب اللہ کی راہ میں روک دے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے، آپ کے صدقات خیرات کے وہ مستحق ہیں۔ اس سے مراد وہ مہاجرین ہیں۔ تھوڑی تھوڑی سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی آیت سے، جو روک دیے گئے اللہ کی راہ سے۔ اچھا، اس سے مراد وہ مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے۔ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو اب تو گاڑیاں ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے کہ ادھر سے ادھر اپنا مال کر سکتے ہیں۔ اس ٹائم اونٹ کے ذریعے یا کچھ اس طرح سے کتنا مال لے کر آ سکتے تھے۔ تو مکہ سے مدینہ جو لوگ آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے، دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء اور علماء بھی اسی میں آ سکتے ہیں۔ دینی علم حاصل کرنے والے طلباء پر آپ خرچ کر سکتے ہیں، علماء جو دین پھیلاتے ہیں آپ ان پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، تاکہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانی ہو اور وہ دین کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکے۔ ہر بندہ کاروبار شروع کر دے تو علم کون پھیلائے گا؟ کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ جیسے پیچھے آگے شاید پڑھیں گے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ تو وہ جماعت کو پوری ٹائم ملے گا، مطالعے کا ٹائم، اسٹڈی کا ٹائم، پڑھنے کا ٹائم، سمجھنے کا ٹائم، اس کو دیکھنے کا ٹائم، پوری پریپریشن کا ٹائم ملے گا تو وہ آگے دین کا کام کر سکیں گے۔ تو کاروبار میں ہر بندہ ہی پھنس جائے تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ مشکل ہو جائے گا نا۔ تو آپ جو جو اس کے ذیل میں آ سکتے ہیں ان پر آپ خرچ کر سکتے ہیں، جیسے طلباء بھی اور دین کے طلباء اور علماء بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ مولوی کی اچھی سوٹنگ بوٹنگ سے بندہ سمجھتا ہے جی یہ بڑا ٹھیک ٹھاک ہے،
چاہے مولوی صاحب نے 2-3 ہی سوٹ رکھے ہوں جو روز استری کر کر کے تو پہن کے آتا ہو، ایسے ہوتا ہے نا، لیکن وہ کسی کے سامنے سوال نہیں کرتا۔ ایسے ہی طالب علم، ایسے ہی جو اللہ کے راستے میں روکے گئے اور اس مال و دولت سے کٹ گئے، لیکن اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تو ان کی بے سوالی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں یہ غنی ہیں، یہ مالدار ہیں، شاید اس وجہ سے کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ اور ایک بندہ ان سے زیادہ اچھا ہو کر مانگ کے وہ زیادہ بنا لیتا ہے مال، اس کو لوگ مستحق، جو مانگنے کے لیے دروازے پہ آ جاتا ہے ہم اس کو مستحق سمجھتے ہیں، جو مانگتا نہیں ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے کہ وہ ٹھیک ہے جی۔ تو گویا اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ غربت کے باوجود وہ تعفف یعنی سوال سے بچنا اختیار کرتے ہیں۔ کون؟ اہل ایمان والے سوال سے بچنا، کسی غربت ہوتی ہے لیکن کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی سے بچتے نہیں ہیں، اور الحاف چمٹ کر سوال کرنا سے گریز کرتے ہیں۔ بعض نے الحاف کے معنی کی ہے بالکل سوال نہ کرنا، کیونکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے یعنی بچنا، اور بعض نے کہا کہ وہ سوال تو کر لیتے ہیں لیکن اس میں الحاح جاری نہیں کرتے، پیچھے ہی نہیں پڑ جاتے کہ دے ضرور دے، جیسے کہ آج کل مانگنے والے آتے ہیں تو دروازے پہ بار بار دروازہ نوک کرتے ہیں، اور اگر 50 روپے دے دو تو کہتے ہیں نہیں ہمیں زیادہ دے، 10-20 روپے 50 روپے دے دیں، تو وہ لیتے نہیں ہیں، اتنے زیادہ دیں گے تو ہم نے لینا ورنہ نہیں لینا، ایسے مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اور جس چیز سے انہیں ضرورت نہیں ہے اسے لوگوں سے طلب نہیں کرتے، اس لیے کہ الحاف یہ ہے ضرورت نہ ہونے کے باوجود بطور پیشہ لوگوں سے مانگے، ضرورت نہ ہونے کے باوجود یعنی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بطور پیشہ کے لوگوں سے مانگے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کا یہ پیشہ بن چکا ہے، اور کمانے سے وہ بندہ اتنا کما کے صبح سے شام تک نہیں لاتا جتنا اس کو مانگنے سے مل جاتا، تو کیا ضرورت انہیں مانگنے کی؟ بھائی صبح جب نورپور سے ہم لوگ گزرتے ہیں نا تو یہ جتنا چنگڑ محلہ سارا لوگوں سے مانگ کے لے کر جاتے ہیں، صبح یہ بڑے اچھے ناشتے کے لیے دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہوٹلس پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی دہی کوئی لسی اور کوئی اچھے ناشتے کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، کوئی واپسی پہ جا رہا ہوتا ہے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، یعنی یہ ساری خواتین بھی، کیونکہ یہ سارا محلہ ہی ادھر ایسے بن گیا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی کہ یہ لوگ زیادہ کما لیتے ہیں مانگنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ان کی جو کسی سے چمٹ کر سوال نہیں کرتا۔ اور اچھا اس طرح مسکین وہ نہیں ہے، مسکین ہے کون؟ مسکین جس کو لگتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے، مسکین وہ نہیں ہے جو ایک دو کھجور یا ایک دو لقمے کے لیے در بدر جا کر سوال کرتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ مسکین کون ہے؟ جس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود وہ سوال سے بچتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، یعنی وہ لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔